ریلی کے رضا کرتے ہیں، اور یقیناً ان کی شاعری سن کر کے میرے ذہن میں وہ اشعار مچل رہے تھے جو علامہ اشتیاق ضیاء شہبازی نے فرمائے ہیں کہ جی چاہتا ہے ایسی کروں مصطفیٰ کی بات، دنیا سنے تو سمجھے یہی ہے خدا کی بات، حوروں نے دستے ناز سے چہرے چھپا لیے، جنت میں جب کبھی بھی ہوئی فاطمہ کی بات، جنت میں جب کبھی بھی ہوئی فاطمہ کی بات۔ اب جب حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر آ گیا ہے تو ان کے شہزادے منبر نور پر تشریف رکھتے ہیں، میں کچھ اشعار پڑھتا ہوں کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، ذرا بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں یا رسول اللہ، کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کریں گی جنت میں راج زہرا، کسی بھی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا جو تجھ کو ہے تاج زہرا، اور جو تیرے بیٹوں سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا ناج زہرا۔ آئیے حضرات، بہت تیزی کے ساتھ اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل، استاد گرامی وقار، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد الرحمان صاحب قبلہ قادری، خطیب و امام مدینہ مسجد جیت پور، حضرت کی بارگاہ میں عرض گزاروں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کے قلوب کو جلا بخشیں۔ آئیے ذرا محبت کے ساتھ اپنے آنے والے سرپرست اجلاس کا استقبال کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ذرا اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا کر کے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، ذرا اور محبت کے ساتھ۔ ابھی دیکھیے یہ محلہ خاموش ہے، میرے استاد گرامی وقار آ رہے ہیں، ذرا تھوڑا محبت کے ساتھ استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، صدیق اکبر کانفرنس، جشن دستار بندی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب زبر ہی کیا ہے زیر بولے گا، اب زبر ہی کیا ہے زیر بولے گا، ایک مجاہد دلیر بولے گا، منافق خیریت نہیں تیری، اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا، اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا، اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا، اعلیٰ حضرت کا شعر بولے گا۔ باوقار علماء ملت اسلامیہ، اسٹیج پر جلوہ فرما نائبین مصطفیٰ و سامعین و سامعات، بالخصوص قائد اجلاس حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ جائسی، صدر اجلاس حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مخدوم گرامی وقار سید قیصر خالد فردوسی صاحب، زیر نگرانی برادر اکبر حضرت علامہ قاری ریاست صاحب قبلہ جزوی، اور حضرت علامہ قاری اسرار صاحب، علامہ قاسم شمسی صاحب و تمام علماء ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد علی العالمین جميعا، وأقامه يوم القيامة للمسلمين المتلوثين الخطائين الحالكين شفيعا، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
لا تحزن ان اللہ معانا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والسامعین والناصرین والحمد للہ رب العالمین. شب صبح تک سونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بے شک بے شک. اور ڈر یہ تھا کہ عصیاں کی سزا، ڈر یہ تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو یا کہ روز جزا. ڈر یہ تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہو یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. نبی اور آل نبی اصحاب نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و طبیبنا و کریمنا و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا تو اگر میں بولوں تو آپ بیٹھ جائیں، اور نہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ پہلے بول لیجئے. سمجھدار ہمارے نوجوان ہیں، امید ہے کہ ہماری باتوں کا لحاظ پاس رکھیں گے. یہاں سے وہاں تک میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، اگر آپ قالین کے اوپر کھڑے ہیں تو یقیناً آپ بے ادب ہیں، اور اگر آپ قالین کے اوپر کھڑے ہیں تو یقیناً بے ادب ہیں، اور آپ کے اوپر اگر قالین ہے تو پھر یہ ہماری بے ادبی ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے گزشتہ سال اس فقیر قادری کا نام صدارت میں تھا. ہم نے ہٹا کر کے اپنے مخدوم گرامی کے سر پہ، میں نے کہا نہیں، یہ ذمہ داری ہمارے مخدوم گرامی وقار، دہلی کی دھڑکن، دہلی کی آبرو حضرت علامہ سید قیصر خالد صاحب قبلہ کے حوالے کر دیا میں نے. اور ابھی حضرت یہ فرما کر کے اپنی چادر دوسرے کو خلافت کی شکل میں دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ قائد اجلاس تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا صدر اجلاس تو ہے نا. یہ اجلاس، اور یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کے جلسے جو ہیں وہ یتیمیت کے جلسے نہیں ہیں. بھول جائے حکومت بھی اور بھول جائے مخالفین مسلک اعلیٰ حضرت بھی. بے شک بے شک. ہندوستان کی سرزمین نہ کسی بد عقیدہ کی ہے اور نہ کسی شرر و ضرر پھیلانے والے، کتنے بھی بڑے اپنے وقت کے ہٹلر بن جائے، یاد رکھیں یہ زمین کل بھی آج بھی اور صبح قیامت تک دہلی کی سرزمین حضرت قطب الدین سے لے کر کے نظام الدین کی تھی، اور ہندوستان کی سرزمین خواجہ اجمیر کی تھی، ہے، انشاءاللہ رہے گی، رہے گا. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
अज़ीज़ान वक़ार, ये दारुल सिद्दीकिया दिल्ली की सरजमीन पे न मोहताज तारुफ है ना ही मोहताज तारीफ है। और जनाब दारुल सिद्दीकिया के सदर साहब अजीम भाई और उनकी तमाम कमेटी काबिल मुबारकबाद है। लोग कहते हैं 1 2 4 5 6 की दस्तारबंदी दिल्ली के मदरसों में होती है। हम कहते हैं साहब 2 4 6 तो बहुत है, 2 4 6 तो बहुत है। तुम्हारे यहाँ ISPCS की डिग्रियां सिर्फ तुम्हारे आखिरी सांस तक रहा करती हैं, और हमारे हाफिजे कुरान की डिग्रियां तुम्हारे ISPCS MBBS MD के मरने के बाद उसके कब्र के उतारने तक ही नहीं, हश्र में जब हश्र पपा होगा तो जब वो दोज़ख में जाने लगेगा उस वक्त भी उसकी डिग्रियां काम आती नजर आएंगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह होश में रहना, होश में। सुभान अल्लाह सुभान। किसी हाफिज़े कुरान को हिकारत की नजर से मत देखना। बेशक तुम्हारी डिग्रियां सिर्फ दुनिया के उजाले में नजर आएगी, हमारी डिग्रियां कब्र के अंधेरे में भी नजर आएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बोलूं या चला जाऊं? सुभान अल्लाह सुभान। ये सब हम नहीं कहते हैं। जिसका दिल अगर अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की तरफ जाएगा, तब अगर बोलेगा सुभान अल्लाह, तो उसका मजा ही कुछ और है। बेशक जबरदस्ती नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत ने कहा कायदे इजलास, मैंने कहा मंबा इखलास तो मौजूद है। आपके चेहरे ही की नूरानियत से दिल्ली में बाहर आ जाती है। बेशक अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन मेरी गुजारिश है बार बार, ये जो सदारत और क़यादत और निगरानी और सरपरस्ती और उसके अलावा ये सब जो चीजें डाली जाती हैं ना, इसका भी एक कॉलम है, और उस कॉलम को कॉलम ही की नजर से न देखा जाए, बल्कि कलम की नजर से देखा जाए। उस कॉलम को कॉलम की नजर से मत देखें। अगर ये कॉलम जितने भी स्पीकर हैं ये रख दिए जाए और ये बजे ना, तो इनकी कोई औकात कोई हैसियत नहीं है। ऐसे ही स्टेजों पे अगर नबी की शरीयत के खिलाफ कोई भी काम या अमल होना शुरू हो जाए और उलमा खामोश रहे, तो ऐसे उलमा की जिम्मेदारी का हक अदा नहीं हो सकता है। जिम्मेदारी है हमारी, याद रखना। हम किसी हुकूमत के बुलाने से नहीं बोलते, हम वो हैं और हम उस नबी के दीवाने और उस नबी के गुलाम हैं कि हुकूमत हमारे इशारे पे मिला करती है। और सुनो, हमें कोई हुकूमत बुलाने की कोशिश न करे, हम उस पैगंबर के गुलाम हैं जो मक्के की धरती पे बैठ करके डूबे हुए सूरज को बुला लिया करता है, और मक्के की धरती पे अगर उंगली का इशारा करे तो चांद फट करके 2 टुकड़े हो जाया करता। बेशक सुभान। हमें कोई हुकूमत बुलाने की कोशिश वाह वाह सुभान न करे। हम वो नबी के गुलाम हैं जो बिकते नहीं है, क्योंकि इसलिए अगर गुलाम दोबारा ही बिक गया तो फिर क्या? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। बिका तो ऐसे बिका
کہ جب بکا تو پھر غلام نہیں امام بن کر کے آیا. ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میری ذمہ داری ہے اور الحمدللہ میں سفارش لے کر کے جلسے میں نہیں آتا اور نذرانے کی بات کر کے نہیں آتا. مجھے اتنا بڑا نذرانہ میرے رب اور اس کے رسول کی آتا یہی کیا ہے کہ وہ اپنے دین کی خدمت اور اپنے دین کا ذکر اس فقیر کے سے کچھ جس لائق ہوں وہ مجھے عطا کیا اور میں آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتا ہوں. یہی سب سے بڑا نذرانہ ہے. بے شک سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا چاہوں گا یہ دارالعلوم صدیقیہ اگر ایک بچہ حافظ قرآن پیدا کر دے رہی ہے تو اس کو چندہ بھرپور دیتے رہنا، کیونکہ اس لیے جامعۃ الازہر کے مصر جامعۃ الازہر کے ڈائریکٹر سے ایک بار سوال ہوا تھا کہ آپ کے مدرسے کے کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، پڑھائی دکھتی نہیں ہے. دوسرے دن پھر شکایت ہو جاتی ہے کہ آپ کے مدرسے کا بچہ چوراہے پہ گھوم رہا ہے. تیسرے دن شکایت ہو جاتی ہے آپ کے مدرسے کا بچہ بغیر ٹوپی کے گھوم رہا تھا. چوتھے دن شکایت ہو جاتی ہے آپ کے مدرسے کا بچہ کھڑے ہو کر کے کھاتا ہوا نظر آ رہا تھا. پانچویں دن شکایت پہ شکایت جا رہی. جامعۃ الازہر قاہرہ مصر کا ڈائریکٹر پریشان ہوا، کہنے لگا جب اتنی ہی شکایت ہے تو مدرسہ کھولنے کی ضرورت نہیں، اسے بند کرنے کی ضرورت ہے. اور آج ہندوستان کی پالیسی کیا ہے؟ ہندوستان کی پالیسی کیا ہے؟ بلڈوزر چلاؤ، مدرسہ بند کرو، مدرسے سے آتنکواد پیدا ہوتا ہے. سنو، رام پرساد بسمل کہیں اور سے نہیں مدرسے سے پڑھ کے آیا تھا. بھگت سنگھ کہیں اور سے نہیں مدرسے سے پڑھ کے آیا تھا. اشفاق اللہ خان کہیں اور سے نہیں مدرسے سے پڑھ کے آیا تھا. اے پی جے عبد الکلام کہیں اور سے نہیں مدرسے سے پڑھ کے آیا تھا. سن لو میری بات کان کھول کر کے، مدرسوں پہ آروپ لگانے والوں یاد رکھنا، جب تک ہندوستان میں مدرسے رہیں گے تب تک ہندوستان کی جلوہ گری رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ او بھیا نعرہ کم لگایا کرو. ہم کوئی 50,000 والا نذرانہ لے کر کے نہ انرجی پی کے نہیں آتے ہیں. دال بھات کھاتے ہیں مدرسے میں اور کسی کے مرغا بکرے کی ڈیمانڈ پہ فقیر قادری نہ دعا تعویذ کرتا ہے اور نہ تقریر کرتا ہے. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. دکھتا نہیں ہو کسی صدر سیکریٹری کے اس جو ہے کمیٹی اپنی جگہ ہو، تیری صدارت اپنی جگہ، تیری قیادت اپنی جگہ، تیرا خزانہ اپنی جگہ. یاد رکھ، چاہے کمیٹی کے پاس یا کسی ترچلے یا کسی پریزیڈنٹ کے پاس کتنے بھی خزانے ہو جائے، ہماری چوٹیوں کا بھی نذرانہ کوئی نہیں دے سکتا. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اس لیے جوتیاں تو بازاروں میں بھی مل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی حافظ قرآن اگر اپنے پاؤں میں جوتیاں ڈال لے تو پھر اب اس جوتی کا کوئی بھی حساب نہیں دے سکتا. بے شک کیونکہ اس لیے ان کی جوتیوں کی بھی قدر کیا کرو. ثابت کرو تو ثابت بھی کر دے رہا ہو یہ وہ بچے ہیں کیا اگر جب یہ چلتے ہیں تو ماں باپ ہی نہیں، صدر سیکریٹری ہی نہیں، ناظم اعلیٰ ہی نہیں، فرشتے بھی اپنا پر ان کی قدموں پہ بچھایا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اس لیے ان کی اوقات ناپنے کی کوشش مت کیا کرو. بے شک اور یہاں ایم ایل اے یا ایم پی کی اوقات کیا ہے؟ تم کہتے ہو کیا چلے جاؤ. سنو بیٹا، ہم اس در کے غلام ہیں
क्या अगर ऊंट बैठाल दिया तो उठा ही ना सके, और जिसको कलमा पढ़ा के यहाँ बिठाया उसको क्या भगा पाओगे। बेशक सुभान अल्लाह इसलिए याद रखना, इस्लाम आतंकवाद विरोधी कल भी था, आज भी है, और जहां आतंकवाद होगा इस्लाम वहां उसके खिलाफ खड़ा नजर आएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सुनो, इन बच्चों की शिकायत मत किया करो कि जामिया सिद्दीकिया की बच्चे चौराहे पर खड़े। अरे वाह, ये भी तो इंसानी है। बेशक इनके अंदर भी तो वही वाली जबान है जो तुम्हारी वाली है, इनके अंदर भी तो वही वाली आंख है जो तुम्हारी वाली है, इनके अंदर भी वही वाले पांव है जो तुम्हारे वाले हैं। यहाँ रोक करके एक बात कहना चाहूंगा, मुझे हर तरह से घेरा जाता है, हर तरह से घेरा जाता है, लेकिन मैं घिरता कभी नहीं हूं। अगर मैं घिरा हूं तो निजामुद्दीन औलिया के घेरे से घिरा हूं। सुभान अल्लाह बेशक। मेरा प्रोटोकॉल इन मखदूमे गिरामी वकार जो हमारे सर के ताज है, इनका प्रोटोकॉल से, इनके प्रोटोकॉल से मैं घिरा हूं। बाकी न मैं कल किसी हुकूमत से डरा था, ना आज डर रहा हूं, और ना इंशाअल्लाह डरूंगा, क्योंकि इसलिए मैं भारत का रिफ्यूजी नहीं, भारत का वासी हूं। इसलिए भारत के जमीन पे खड़े होकर के हमेशा मैंने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये कुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदू सीता हमारा। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। इनको गिरी निगाह से मत देखना। बेशक जामिअतुल अज़हर काहिरा के डायरेक्टर ने कहा, जब इतनी शिकायत है तो बंद कर दिया जाए। आया, असातिज़ा को इकट्ठा किया, खतरनाक मिजाज में आया, कहने लगा जरूरत नहीं मुझे मदरसा चलाने की, लोगों की जब इतनी शिकायत है इसे बंद किया जाए। तलबा को इकट्ठा किया, असातिज़ा को इकट्ठा किया, सारे एरिया में उस वक्त हाहाकार मच गया कि अब तो मदरसा बंद हो जाएगा। और दुश्मन इस ताक में लगे पड़े थे कि अब मदरसा बंद हो जाएगा तो हमारा काम है। कोई टकला है तो कोई छोटा पैजामा है, लगा पड़ा है कि अब बंद हो जाएगा, जब बंद हो जाएगा। सुन, वो बंद होंगे जो छोटे पैजामे वाले हैं। हमारा पैजामा इतना बड़ा है कि तुम हमारे पैजामे को बंद करते करते परेशान हो जाओगे, लेकिन याद रखना हम बंद वाले नहीं है। याद रख, हमारी नमाज किसी बंदी के पीछे नहीं होती, ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। कोई भी बंदी हो, अल्लाह ने बंदियों को न इमामत अता की है, न खिलाफत अता की है, न नबूवत अता की है, न रिसालत अता की है। इसलिए हमारी नमाज किसी बंदी के पीछे नहीं, बंदे के पीछे होती है। इसलिए हम बंदी के पीछे नमाज ना पढ़ करके अल्लाह के रसूल के चाहने वाले बंदों के पीछे नमाज पढ़ते। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। हक डायरेक्टर ने कहा बंद करो, तो हम कहते हैं साहब, असम वाले, उत्तराखंड वाले, यूपी वाले, दिल्ली की राजधानी में बोल रहा हूं, मुझे नहीं बंद कर सकते हो। बंद उसी को करोगे जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने बंद कर दिया है। बेशक। और जवाब देना चाहता हूं, नौजवानों जरा सुनना। आज सवाल हुआ क्या, सोशल मीडिया पे एक नौजवान सा लड़का लखनऊ से फारिग नदवतुल उलमा से, समझ रहे हैं ना, हमारे दौर में वो था, वहां पे हमारे दौर में वो वहां था। उस वक्त भी हम छोटा पैजामा करके वहां नहीं रहते थे, बड़ा ही पैजामा था। हमारे दौर में अली मियां नदवी मौजूद थे। उन्होंने कहा भी था कि आस्तीन का सांप है, इससे होशियार रहना, अगर सनद दे दिए
تو بڑا بوال کر کے جائے گا. میں نے کہا الحمدللہ ہم بوالی نہیں ہیں, ہم مسلک اعلی حضرت کے سوالی ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے سوالوں کا جواب دو علی میاں صاحب. ندوہ میں اس وقت بھی میں نے دیکھا تھا جب علی میاں ندوی موجود تھے, ان کی آفس میں یہ لکھا ہوا تھا فقہ حنفی میں اس دور میں سب سے بڑا فقہ حنفی کو کون مدون اور تدوین کیا ہے, کس کا نام آئے گا؟ تو میں نے دیکھا کہ فقہ حنفی میں امام احمد رضا کا نام امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد کہیں اور نہیں. ندوہ کے آفس میں امام احمد رضا کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاگرد ہونا اپنی جگہ ہے, اللہ آپ کو اور زیادہ اقبال دے, بلندی دے. لیکن شاعر اسلام شاعر دہلی قاری ریاض صاحب نے جملے بولنے سے پہلے دے دیے تھے, 10 منٹ اس کا وقت دے دیجئے. آپ ہمارے شاگرد ہیں, پھر بھی میں استاد ہونے کے ناطے آپ سے کہوں گا کہ نعرہ جانتے ہیں؟ نعرہ جب دیا حیدر کرار نے, نعرہ جب دیا حیدر کرار نے, جملہ میرا نہیں ہے کسی دوسرے کا لیکن آپ کو کہہ دے رہا ہوں. نعرہ جب دیا حیدر کرار نے, بڑبڑا کے حق دیا ہے لشکر کفار نے. یہ میرا نعرہ نہیں ہے اور میں لگانا بھی نہیں چاہتا, لیکن یاد رکھنا نعرہ اس وقت لگاؤ جب کہ کوئی چیز فتح کرو نا. ہندوستان تو فتح کر کے غریب نواز نے دے دیا, ڈر کس چیز کا ہے؟ SIR کرا لو, NRC کرا لو, CA کرا لو, ہم تو کہتے ہیں قیامت منگوا لو. ہم جب جائیں گے جبھی تم جاؤ گے, ہماری ہی زندگی سے تمہاری زندگی ہے. اگر ہم ہی چلے گئے تو زمین بھی نہیں بچے گی, آسمان بھی نہیں بچے گا, سورج بھی نہیں رہے گا, چاند بھی نہیں رہے گا. نہ یہ زمین نہ آسمان نہ سورج نہ چاند, مصطفیٰ کے صدقے میں ساری کائنات ہے. انہی کے غلام اگر چلے گئے تو کچھ نہیں بچے گا. بے شک سبحان اللہ. کچھ نہیں بچے گا. میں کہنا چاہوں گا پیارے نوجوانوں ہوش میں آؤ. کہہ رہا تھا یہ آج کی سوشل میڈیا پہ ایک تصویر ایسی چسپاں ہو رہی ہے کہ طارق بھائی تو ایسا لگ رہا جیسے راجستھان سے آئے ہوئے. یہ میرا ملنگ ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. ذیشان ملت اسلامیہ ایک تصویر آج دوپہر سے چسپاں ہو رہی ہے, کیا جانتے ہیں؟ شمائل ندوی کے نام پہ, شمائل ندوی کے نام پہ. میں بتا رہا تھا کہ اس دور میں ہمارے ساتھ میں تھا, اور آج سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا انٹرنیشنل میڈیا پہ باتیں یہ چل رہی ہیں کیا جاوید اختر کو ہرا دیا, جاوید اختر کو ہرا دیا. میں نے کہا یار ایک داڑھی ٹوپی والا بغیر داڑھی والے کسی نپنسک کے سامنے جا کر کے بیٹھ رہا ہو, اگر کسی نپنسک یا مثل ہجڑا کسی کو ہرا دیا تو کون سا بڑا کام کر دیا, کون سا بڑا کام کر دیا. بولنے لگے حضرت وہ خدا کی وحدانیت کا انکار کر رہا تھا. میں نے کہا فرق اتنا ہی ہے, جو حال آئین کا وہی حال غین کا, صرف نقطے کا ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے. یہ اسی بنا پر کہہ رہے ہو کیا؟ تو کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آئی. گھیرا گیا مجھے وہاں سے لے کر یہاں تک. میں نے کہا لاکھ گھیرتے رہو, جواب دیتا رہوں گا. میں بتا دینا چاہتا ہوں وہ وحدانیت خدا بندی کا انکار کر رہا تھا جس کا نام جاوید اختر, وہ بھی ایک آرٹسٹر ہے, وہ بھی ایک ایکٹر ہے, وہ بھی فلمی دنیا میں بسا وہ بلا ہے, اور پھر اپنے آپ کو کہتا ہے میں کیا علامہ فضل حق خیر آبادی کے ونشجوں میں سے آتا ہوں.
ان کے شجرے سے میں آتا ہوں. اچھا نام سید سے دیا دھوکہ بڑے حسن کے ساتھ. وہ تو کمبخت شیعہ تھا, مجھے معلوم نہ تھا. نام سید سے دیا دھوکہ بڑے حسن کے ساتھ, وہ تو کمبخت شیعہ تھا, مجھے معلوم نہ تھا. اگر تم یقیناً اگر تم اسی ونسجوں میں آتے ہو تو اس کا بھی جواب دیا میں نے. کہا سنو, لوط کی بیوی جہنم میں گئی, اللہ پہ کوئی فرق نہیں آتا. اور فرعون کی بیوی کو آسیہ کو جنت کی سوغات ملی. بتاؤ کیا جواب ہے؟ خدا کی ذات پہ تم یہ سوچو کوئی فرق آ جائے گا. ساری انسانیت کفر میں مبتلا ہو جائے, خدا کی ذات پہ کوئی فرق نہیں آنے والا. کوئی فرق نہیں آنے والا. کیونکہ اس لیے اللہ کے رسول کی امت کے لیے حسین کا ایک سجدہ ہی کافی ہے. حسین کا ایک سجدہ ہی کافی ہے. آؤ نوجوانوں, ڈگمگاؤ مت بھاگو. کس نے کسی ایک تر کو پراجے دیا, ہرا دیا نا. سنو, وہ سرے سے خدا کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے, اور یہ جو ہرانے کے لیے داڑھی ٹوپی کی شکل میں آیا نا, اس کے باپ دادا نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. علماء کی ذمہ داری ہے, سچ کہہ رہا ہوں یا غلط, لکھا ہے یا نہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے دکھانا تو کیمرے پہ, ان کی کتابوں میں لکھا ہے یا نہیں؟ لکھا ہے نا, ان کی کتابوں میں لکھا ہے. پہلے تم اپنے آبا و اجداد جس کے بارے میں امام احمد رضا نے یہاں سے لے کر کے وسام الحرمین, حرمین شریف تک لکھ کر کے فتویٰ وسام الحرمین کا تمہارے باپ دادا کے آنکھوں پہ چیپ دیا, آج تک اس کا جواب تم لا نہیں سکے ہو. پتہ لگا مسلک اعلیٰ حضرت کل بھی زندہ باد تھا, آج بھی زندہ باد ہے, اور جب تک خواجہ کا گنبد رہے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ زندہ باد رہے گا. اس لیے پیارے, وہ ڈائریکٹر بھی آیا, کہنے لگا بند کرو. اللہ اکبر. اسی اسنا میں دور دراز پہ ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا, ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا. سارے طلباء ایک طرف موجود تھے, سارے استاد ایک طرف موجود تھے, سارا اسٹاف ایک طرف موجود تھا, آس پاس کالونی کے لوگ ایک جگہ موجود تھے. ایک چراغ دور ٹمٹما رہا تھا. ڈائریکٹر نے پوچھا وہ چراغ جو چل رہا ہے وہ کس لیے چل رہا ہے؟ فضول جو خرچی ہو رہی ہے, تیل جو چل رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اسی بنا پر تو مدرسہ بند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایک استاد کھڑے ہوئے, کہنے لگے جناب وہاں ایک شاگرد ہے جو یقیناً فضول خرچی نہیں کر رہا ہے, جو بیکار میں تیل نہیں جلا رہا ہے. کہا کیا ہوا, کیوں وہ نہیں آیا؟ ہماری مینیجری کی, ہماری صدارت کی, ہم کمیٹی کے سب سے بڑے عہدیدار ہیں, ہماری کمیٹی کی آلوچنا کر رہا ہے, اوہیلنا کر رہا ہے, آیا کیوں نہیں, اسے بلا کے لاؤ. ایک استاد گئے, کہا حضور مجھے معاف کیجئے, آپ کی بے ادبی کہیں نہ ہو جائے, لیکن افسوس کا مقام ہے جو آپ نے صبح میں پڑھایا تھا ابھی وہی دماغ میں نہیں اترا, تو دوسری والی سبق کیسے سننے چلا جاؤں, اس لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, مجھے چھوڑ دیجئے. چلا گیا. دوسرا استاد آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, پانچواں آیا, چھٹا آیا. آنے کے بعد جب سارے لوٹے, ڈائریکٹر خود چل کر کے آیا, دیکھا تو وہی بچہ ہے, کتاب کا نام بخاری ہے, پڑھنے والا اپنے وقت کا ایک بچہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, وہ مدرسے کا بچہ ہے. عزیزان محترم, میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ان بچوں کو گری نگاہ سے مت دیکھو, گھنونی نگاہ سے مت دیکھو. یہ وہ حافظ قرآن ہے جو بڑے بڑے امیروں کی شفاعت کے ذمہ دار ہیں, بڑے بڑے سیٹھیاؤں کے شفاعت کے ذمہ دار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ, جب کہیں کسی کی نہیں سنی جائے گی تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کا وہ مقام ہے کہ جب 10 لوگوں پہ جہنم واجب ہو جائے گی تو اللہ ان کے حوالے کر دے گا, جو تم چاہو وہ تم کرو. پتہ لگا جب حافظ قرآن کو اتنا اختیار ہے
کہ وہ جو چاہے وہ کر دے، تو میرے جو ہے پیر کا شعر پڑھو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل اس کو جو چاہے عطا کر دے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیسان وقار ڈائریکٹر آیا، کہنے لگا وہ بچے اپنا نام بتا۔ کہا میرا نام پوچھنے سے پہلے میرے استاد سے جا کر مل لیجیے۔ اللہ اکبر۔ استاد کو طلب کیا، ڈائریکٹر نے، ناظم اعلیٰ نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور یہ وہ طالب علم ہے جو یقیناً رات بھر اپنی سبق کو یاد کر کے صبح سب سے پہلے آ کر کے سنا دیا کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈائریکٹر جب گیا، دیکھا تو آنکھوں کی پٹیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دیکھا تو سامنے بخاری شریف کے اوراق کھلے ہوئے تھے، بخاری شریف ایک لکڑی پر رکھی ہوئی تھی۔ دیکھا تو کہہ رہا ہے کیا کہ اپنے وقت پہ فلاں امام نے یہ لکھا ہے، امام جو ہے بخاری نے یہ لکھا ہے، امام ترمذی نے یہ لکھا ہے، امام ابو داؤد نے یہ لکھا ہے، امام نسائی نے یہ لکھا ہے، صدیق اکبر نے یہ بیان کیا ہے، عمر بن خطاب نے یہ بیان کیا ہے، حضرت مولا نے یہ بیان کیا ہے۔ ڈائریکٹر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور وہیں سے مزاج بدلا اور کہنے لگا لوگ کتنی بھی شکایت کر ڈالے یا کتنا بھی کروڑوں اربوں خرچ ہو جائے، لیکن یاد رکھو اگر یہ بچہ یہاں تک پہنچا ہے تو اب مدرسہ کبھی نہیں بند ہو سکتا ہے۔ پتہ لگا اگر جامعہ صدیقیہ ایک حافظ قرآن پیدا کر دے رہا ہے تو اللہ اسے حافظ قرآن کے صدقے سے امن بہار میں امن کی بارش کر دیا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ بات ختم، تقریر ختم۔ بس کروں یا اور بولوں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے دکھانا تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا بھائی موجود ہے، وہ صدر صاحب کے کانوں میں کہہ رہا ہے، اس لیے میں کسی کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور پیاسا چھوڑ کر کے جاتا ہوں۔ اگر میں 2 گھنٹہ بھی بولوں گا پھر بھی آپ کہو گے نہیں، جو اصل مدعا ہے اس پہ 2 بات کر کے چلا جا رہا ہوں۔ معاف کیجیے گا حضرت، تھوڑا سا نہیں حضور، میں نہیں چاہتا کہ میں حقوق العباد میں گرفتار ہوں۔ مجھے علماء سے اتنا پیار ہے کہ اگر میری جان جانے سے کسی عالم کے، ناصر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ بھلا فرمائے، یہ بھی سیٹ ہیں، ان کا بھی یوگدان جامعہ صدیقیہ میں ہے، لیکن ہم کہیں گے سیٹ اگر ہو تو رسول اللہ کی غلامی اور چہرے پہ کوئی کتنا بھی بڑا سیٹ ہو حضرات، وہ ہوگا تو اپنے پیسے کا ہوگا، ہمارا نہیں۔ مجھے لالچ کسی کے پیسے سے نہیں ہوتی ہے، مجھے لالچ صرف رسول اللہ کی غلامی سے ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خیر تو ہے، ڈرے نہ ڈرے نہ، یہ دہلی ہے، یہاں چھوٹے موٹے بلاسٹ ہوتے رہتے ہیں، ڈرے نہ۔ یہاں کا کلیجہ بہت مضبوط ہے۔ دہلی کی سرزمین پر ناصر بھائی میں کہنا چاہوں گا، حضرت نظام الدین اولیاء کی قدموں میں لیٹا ہوا اپنے وقت کا ایک کلندر ہے، کیا نام ہے جانتے ہیں؟ حضرت امیر خسرو، یہ ایسا شاعر ہے جس کو طوطی ہند کا لقب ملا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور فارسی کی زبان میں اپنا ڈنکا بجوایا امیر خسرو نے، اور امیر خسرو ایسا کہ آج آپ اگر تصویر میں دیکھتے ہیں تو علامہ اقبال کو داڑھی کا صفا چٹ فوٹو دکھایا جاتا ہے، اور 2 ہی فوٹو آپ کے اتہاس میں داڑھی کے صفا چٹ دکھائے جاتے ہیں، کون کون سے جانتے ہیں؟ ایک حضرت ٹیپو سلطان کے اور ایک حضرت علامہ اقبال کے۔ حالانکہ یہ سچ نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے، لیکن جو سچائی بیان کر رہا ہوں ذرا سا ہوش کے ناخن لینا۔ شاعروں کے اکثر یہ معاملات رہتے ہیں، کیا جس شعر پہ پیسہ ملتا جائے حضرت کے حوالے سے، فلاں کے حوالے سے، پیر صاحب کے حوالے سے، شاعر صاحب کے حوالے سے، تو سن اگر تو شعر پڑھ رہا ہے تو کسی مولوی کے حوالے سے نہیں، رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے حوالے سے پڑھو۔ بے شک بے شک۔ دنیا میں اپنا کلام بیچ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کر اگر شاعری تو میرے شہر کے استاد الشعراء جو ہے اجمل سلطان پوری کی طرح، کیسے؟ انہوں نے یہ کہا ہے، کر کے محشر میں شفاعت یہ کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں۔ کر کے محشر میں شفاعت یہ کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں۔ شعر و شاعری میں
اگر ریاکاری ہے یا پیسہ کمانے کی نیت ہے تو تیرا شیر پوتلی بنا کر کے یہی مار دیا جائے گا، کہیں اور نہیں۔ میں نے محمد علی ایک شاعر ہے فیضی، اس نے جب پڑھا مجھ میں اور تم میں بس فرق اتنا ہے نا، تو میرے پاس فون کیا، میں نے کہا ظالم 50,000 30,000 35,000 لیتا ہے، اور ایسی ذلت خاری اٹھانے سے فائدہ یہ ہے کہ کسی سند یافتہ شاعر اسلام اور عالم دین کے سامنے پہلے اپنے شعر کو بھیج دیا کر، وہ جب مہر مار دے تب آیا کر کہاں پہ ممبر شریف پہ، کس لیے؟ بولنے لگے حضرت بات تو صحیح ہے۔ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، سن، دلہن کا گھونگھٹ ہر کوئی نہیں اٹھاتا ہے، جس سے نکاح ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے۔ اس لیے تیری گرفت جس جگہ پڑ رہا ہے وہاں بھی ایسے ہی گویے ہیں۔ اگر تجھے پڑھنا ہے تو جہاں سے تجھے ڈر ہے اسی خانقاہ سے پہلے اپنی بخشش کی مہر لگوا لیا کر، پھر میدان میں آیا کر۔ اس لیے پیارے، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، وہی امیر خسرو شعر و شاعری کے انداز میں جب چلا کرتے تھے تو داڑھی نہیں تھی۔ کابل کا ایک پٹھان کہنے لگا اگر تم یقیناً نبی کی مدح ثنا کرتے ہو تو آپ داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو کہنے لگا بتائیے، میں کسی کو گالی تھوڑی دے رہا ہوں، کسی کو بددعا تھوڑی دے رہا ہوں، میں تو ایک شاعر ہوں، سب کو دعا دیتا ہوں اور سب کے ساتھ رہتا ہوں، میں کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ وہ کابل پٹھانی بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگا اتنا بڑا جھوٹ کہ نبی کی تعریف بھی کرو اور جھوٹ بھی بولو۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہا تم کہہ رہے ہو کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، شاعر صاحب سنو، تم نبی کے اگر شعر پڑھ رہے ہو تو نبی کی سنت داڑھی رکھانا ہے، سب سے پہلے تم نبی کا دل دکھاتے ہو، بے شک سب سے پہلے تم نبی کا دل دکھاتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ دن تھا امیر خسرو نے کہا کہ تم نے ہماری زندگی کی ساری شاعری اپنے حصے میں کر کے مجھے ہدایت کا راستہ دے دیا ہے۔ اس لیے پیارے، یقیناً پیسہ خرچ کرو لیکن طریقے سے خرچ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھو نوجوانوں، تمہیں سوشل میڈیا کی طرف بھاگ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہم کہتے ہیں، سنو اسماعیل ندوی، اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم مناظرہ جیت گئے ہیں تو یاد رکھو پہلے تم اہل سنت والجماعت کے شیر تاج الشریعہ اور ان کے غلاموں سے اپنے آباء و اجداد کی کفریہ عبارتوں پہ آپ آ کر کے مناظرہ کر لو، جب جیت جاؤ گے تب سمجھیں گے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور انہوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ شان ملت اسلامیہ، یہ صدیق اکبر کانفرنس ہے۔ ایک اور پاگل ہوا ہے بغیر داڑھی والا شاعر، نام ہے شکیل عارفی۔ حضرت اسی کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں، جس کو بھی ملنا ہے ملے، اور سنیے، مقرر ہو شاعر ہو علاقے میں بول کر کے بھاگ جاتا ہے، میں 15 سال اسی ایریا میں رہ کر کے وہابیوں کا جینا دوبر کر دیا ہوں، اور بھاگ کے نہیں جاتا ہوں، بول رہا ہوں جس کو بھی تکلیف ہے، گالیوں سے نہیں، بدتمیزی سے نہیں، تسلی سے بیٹھو، سوال و جواب کرو، انشاءاللہ تمہارے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر نہ بھی دے پایا تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں سب سے بڑا والا مفتی ہوں۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی۔ ابھی حضرت قبلہ صدر صاحب یہ کہہ رہے تھے، ہمارے بھائی شمشی صاحب سے مذاق کر رہے تھے کہ سنیے، اگر مفتی صاحب کی تعویذ جو ہے مل جائے گی تو واپس آ جائے گا معاملہ۔ تو میں نے کہا سنو، اگر مفتی صاحب کی تعویذ سے فائدہ نہ ہوا تو مفتی اعظم کی تعویذ سے تو ضرور ہی فائدہ ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کیجئے، یہاں وہی بیٹھے ہیں، میں وہ
کام نہیں کرتا ہوں میں بہت خوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے حضرت تھوڑی دیر کے لیے بہاری بن جاؤں تو کیا پریشانی ہے؟ ہمارے بھائی حافظ مبشر صاحب، ایسا نہیں حضرت، ایسا نہیں، سند کے ساتھ بولتا ہوں۔ آج جو مائک پہ بول کے گئے ہیں نا، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے راز اس فقیر قادری کا کچھ۔ اور بہاریوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو سارے بہاری پاگل نہیں ہے، وہ آج کا بہار کا مکھیہ منتری پاگل ہو گیا ہے۔ سارے بہاری پاگل نہیں، یاد رکھ تم نے نقاب ہٹانے کی کوشش کی نا، اگر ہم ہٹ گئے بیٹا تو ابھی تو تمہارا دماغ ہٹا ہے، اگر ہم ہٹ گئے تو کرسی سے بھی ہٹنا پڑ جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اور ہلکے میں مت لینا، خیر مناؤ مولانا غلام رسول بلیادی کی، اور ہم ان سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ دفاع کرنا جانتے ہو تو رجوع بھی کروا دو، لوٹوا دو، معافی منگوا دو، نہیں کہیں ایسا نہ ہوا غلام رسول صاحب کی دلی میں گھسنا بھی تمہارا دوبھر کر دیں گے۔ یقیناً جب میں مرکز اہل سنت کے اسٹیج پہ ذمہ داری کے ساتھ ان اپنے مخدومین کے سامنے بات رکھ سکتا ہوں تو آپ بھی اسی مخدومین کے غلاموں میں آتے ہیں۔ عزت اگر بچانا چاہے تو ہو بیٹیوں کی، تم ڈاکٹری کی ڈگری تمہارے گھر سے نہیں ہے نتیش کمار، وہ بچی اپنے باپ کا پیسہ اپنی محنت سے وہ لگا کر کے تب ڈاکٹر بنی ہے۔ اور سنو ہم کسی ڈگری کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو رسول اللہ کے عاشقوں کے جگری کے محتاج ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بھول مت جانا، یاد رکھو پیارے، نوجوان ہو، نوجوانوں کے طریقے سے اپنا مسلک بھی بچانا ہے، اپنا ملک بھی بچانا ہے، اور دشمن فرقہ پرست عناصر سے دشمنوں سے لڑنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اور ہوں گے جو ہندوستان سے مرنے کے بعد کہیں بہ کر کے یا سڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم اس مٹی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ زندہ رہتے ہیں تو دن میں 5 وقت اس مٹی کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اور مرنے کے بعد اسی کے سینے میں آرام سے سو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر وہ پاگل ہوا، شکیل عارفی، نبی کی عظمت کے بعد علی کی عظمت، ہم علی کی عظمت کی انکار نہیں ہے، منکر نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا علی کی کیا، دلی کی سرزمین پہ حضرت نظام الدین اولیاء کے غلام امیر خسرو بھی اگر اشارہ کر دے تو میں اپنی جان بھی دے دوں گا، بے شک بے شک۔ اپنی جان بھی دے دوں گا اور اپنی اولاد کو بھی قربان کر دوں گا۔ اہل بیت اطہار پر ہماری نسلیں قربان ہیں، ہماری نسلیں، لیکن یاد رکھنا اگر تم اس آڑ میں سرکار ابوبکر صدیق کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کیے تو یاد رکھنا شکیل عارفی میں کسی اور خیرے کا نہیں، میں امام احمد رضا کے در کے میخانے سے جام پی کر کے پلا ہوں، جہاں تک تم جانے کی کوشش کرو گے وہاں تک ہم جائیں گے۔ یاد رکھنا ساری امت کا اجماع ہے بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق، نبی کے بعد اگر ولایت میں کسی کا رتبہ ہے تو ابو بکر کا ہے، نبی کے بعد اگر انسانیت میں کسی کا رتبہ ہے تو ابو بکر کا ہے، نبی کے بعد خلافت میں اگر کسی کا رتبہ ہے تو ابو بکر کا ہے، نبی کے بعد شریعت میں اگر کسی کا رتبہ ہے تو ابو بکر کا ہے، نبی کے بعد خطابت میں اگر کسی کا رتبہ ہے تو ابو بکر کا ہے، نبی کے بعد ہجرت میں اگر کسی کا رتبہ ہے تو ابو بکر کا ہے، نبی کے بعد کسی بھی چیز میں اگر رتبہ ہے تو ابو بکر کا ہے۔ اب سچ تو یہ ہے مکے میں نبی کے بعد ابو بکر، ہجرت میں نبی کے بعد ابو بکر، خلوت میں نبی کے بعد ابو بکر، مصلی پہ نبی کے بعد ابو بکر۔ سچ تو یہ ہے کہ روضہ رسول میں نبی کے بعد ابو بکر، بے شک، سبحان اللہ سبحان استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے ساد رہے، باغ میں جاتا ہوں گلشن پر آباد رہے،
اے محفل نور تو زندہ باد ہما علینا الا البلاغ. میں شکر گزار ہوں اپنے قائد اجلاس برادر اکبر حضرت علامہ مولانا شکیل احمد جائشی صاحب کا، حضرت علامہ سید قیصر خالد صاحب کا، حضرت علامہ قاری ریاست صاحب کا، قاری اسرار صاحب کا، تمام علماء ملت اسلامیہ کا، اور طارق بھائی، معراج بھائی ساؤنڈ والے، اور تمام آنے والی ماؤں بہنوں اور بھائیوں کا. اگر میری تقریر میں کسی قسم کی غلطی یا کوتاہی یا شدت ہوئی ہوگی یا کسی کا دل دکھا ہوگا تو میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام